ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ ناظرین کرام، پروگرام لا تسبو، گالی مت دو، یہ 8واں حلقہ لے کر ہم حاضر ہیں۔ اس سلسلے کی 8ویں کڑی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، مرغ کو گالی مت دو کیونکہ مرغ صلاۃ کے لیے بیدار کرتا ہے۔ گویا کہ جو بھی شخص، جو بھی ذات خیر کی دعوت دے، خیر میں تعاون کرے، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا تعاون کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرغ کو گالی مت دو کیونکہ مرغ یہ اذان کے لیے جگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی اور ظلم و ستم کے بارے میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ کو گالی دینے سے روک دیا ہے۔ مرغ ہمیں اور آپ کو صلاۃ کے لیے جگاتا ہے، اس کا مطلب تعاون علی البر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی الارم بجے، کوئی شخص اپنے کمرے میں الارم رکھے، اپنے ٹیبل پر الارم رکھے اور سیٹ کر کے رکھے، تو اس کی گھنٹی جب بجے اس کو صلاۃ کے لیے جگانے کے لیے، تو ہم اور آپ اسے برا نہ سمجھیں۔ اگر ہم برا سمجھیں گے تو گویا کہ ہم نے اور آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو نہیں مانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ۔ جب دیک ایک جانور ہے وہ صلاۃ کے لیے جگاتا ہے تو ہمیں اور آپ کو اسے برا نہیں کہنا ہے۔ تو ایک انسان جو ہمارے لیے دن رات دوڑ رہا ہے، وہ انسان جو بدعت و خرافات کو سوسائٹی سے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اسلام ہمیں اور آپ کو یہ اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ ہم اور آپ ایسے شخص کے احسان کو نہ تسلیم کریں جو شخص کی ہمارے اور آپ کے لیے محسن ہے۔ اسے سنن ابی داؤد میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کتاب الادب کے اندر باب الرقم 116، حدیث کا نمبر ہے 5103۔ 5103 کے تحت ابو داؤد رحمہ اللہ نے اسے ذکر کی ہے سنن ابی داؤد کے اندر۔ بات کیا ہے؟ لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، مرغ کو گالی مت دو کیونکہ مرغ صلاۃ کے لیے جگاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی نیکی کام میں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔